السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے سبق میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو دین کی دعوت دینے کا تذکرہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد جنت کا تذکرہ کہ جنت کس طرح کی ہوگی۔ ہم ان کو رزق صبح و شام وہاں پر جنتیوں کو دیتے ہیں، اور جنت کے وارث کون ہوں گے؟ شرط لگا دی، من کان تقیہ، جو متقی ہوگا وہ جنت کا وارث ہوگا۔ اور لاسٹ میں کہا کہ جو زمین و آسمان کا رب اور ان دونوں کے درمیان میں ہے، فَاعْبُدْهُ، عبادت اب اسی کی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ اور آج کے سبق میں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، کیا، اِذَا مَا، جب، مِتُّ، میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ، واقعی عن قریب، اخرجو، میں نکالا جاؤں گا، حیّا، زندہ کر کے۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ ہو کر نکالا جاؤں گا؟ اب یہاں دیکھیے، انسان کہتا ہے، انسان سے مراد یہاں کافر بھی بحیثیت جنس کے ہے، یعنی جو قیامت کے وقوع کا اور بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے جو قائل نہیں ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ میں کیا، جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ ہو کر نکالا جاؤں گا۔ یہ استفہام میں انکار کے لیے ہے، یعنی جب میں بوسیدہ مٹی میں مل جل جاؤں گا تو مجھے دوبارہ مجھے کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اولا، اور کیا نہیں، یذکر الانسان، وہ یاد کرتا انسان، انا، کہ بے شک ہم، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اسے، من قبل، اس سے قبل، ولم، اس حال میں، لم یکن شیئا، کہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے، بغیر نقشے کے، بغیر ڈائی کے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے، اسی خود فراموشی نے اسے خدا فروش بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بغیر نقشے کے پیدا کیا تو یقیناً اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد کہا فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، بلا شبہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے انہیں، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو، ثُمَّ پھر، لَنُحْضِرَنَّهُمْ، ہم حاضر کریں گے انہیں، حول جہنم، جہنم کے گرد، جِثِيًّا، گھٹنوں کے بال۔ کیا، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور بھی ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیے لفظ ہے جِثِيًّا، جِثِي، جاس کی جمع، جسا یجسو سے، جاس گھٹنوں کے بل گرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ حال ہے، یعنی ہم دوبارہ انہی کو نہیں بلکہ ان شیاطینوں کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، یا وہ جن کی عبادت کرتے تھے، پھر ہم ان سب کو اس حال میں جہنم کے گرد جمع کریں گے کہ یہ محشر کی ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، مطلب مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ ابن آدم مجھے عذاب پہنچاتا ہے، حالانکہ یہ بھی اسے زیب نہیں دیتا۔ اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بات
یعنی میرے متعلق وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ نہیں زندہ کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، یعنی اگر مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے نہ کہ دوسری مرتبہ۔ اور اس کا مجھے ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ میں خود کسی کا سے جنا گیا ہوں، میرا تو کوئی ہمسر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ثم پھر لننزعن بے شک ضرور کھینچ ڈالیں گے من کل شیعۃ ہر گروہ سے ایہم ان میں سے جو اشد زیادہ سخت علی الرحمن رحمان کے خلاف عتیہ سرکشی میں۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے ہیں۔ عتیہ پیچھے تھا جسیہ اور یہاں ہے عتیہ، عتیہ کا معنی ہے سرکشی۔ اب یہاں دیکھیے عتیہ کے معنی ہے عطا، عتیہ بھی عطایاتو سے آت کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بہت سرکش اور متمرد، مطلب یہ کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکش اور لیڈروں کو ہم الگ کر ڈالیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ یہ قائدین دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں سزا عقوبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم پھر لنحن ہم یقیناً عالم زیادہ جانتے ہیں بالذین ان لوگوں کو ہم وہ اولا زیادہ حقدار ہیں بنا بیہا اس میں سلیہ داخل ہونے کے۔ پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ مستحق ہے۔ سلیہ مصدر سماعی ہے، صرا یسلی کے معنی داخل ہونا، یعنی جہنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہے ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ اللہ ثم پھر لنحن یقیناً ہم اعلم زیادہ جانتے ہیں بالذین ان لوگوں کو ہم وہ اولا زیادہ حقدار ہے بھی اس کا سلیہ داخلے کے، ٹھیک۔ ام منکم اور نہیں تم میں سے کوئی بھی الا مگر واردوہا اس میں گرنے والا ہے۔ کانا علی ربک ہے تیرے رب پر حتما مقضیہ حتمی مقضیہ فیصلہ، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ ثم پھر ننجی الذین اتقوا ہم نجات دیں گے بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَنَذَرُ ہم چھوڑ دیں گے ظالمین نَذَرُ الظَّالِمِينَ اور ہم چھوڑ دیں گے ظلم کرنے والے کو فیہا اس میں جیسی یا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اب جہنم میں وہ جہنم کے اوپر یعنی گھٹنوں کے بل جہنم میں گرے ہوئے ہوں گے۔ اس کی تفسیر صحیح احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا پڑے گا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق یا کچھ دیر یعنی بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، تاہم پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔ یہ قسم وہی ہے جسے اس آیت میں حتما مقضیہ قطعی فیصلہ شدہ امر کہا گیا ہے، یعنی اس کا ورود جہنم میں صرف پل پر سے گزرنے کی حد تک ہی ہوگا۔ اللہ
پر، واللہ عالم۔ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، آیاتنا بینات ہماری آیات واضح، قال الذین تو کہتے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں سے امنوا جو ایمان لائے، ای الفریقین دونوں گروہوں میں سے کون سا خیر بہتر ہے، مقام و احسن مقام میں اور زیادہ اچھا ہے، ندی یا مجلس کے اعتبار سے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے، اللہ اکبر۔ یعنی یہاں کافر اب مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں، یعنی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ، فقراء مسلمین اور اغنیاء قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں عمار، بلال، صہیب رضی اللہ عنہ جیسے فقیر لوگ ہیں، ان کا دارالشورا اور دار ارقم ہے، جبکہ کافروں میں ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ جسے رئیس اور ان کی عالی شان کوٹھیاں اور مکانات موجود ہیں، ان کی اجتماع گاہ دارالندوہ یعنی بہت خوب ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ وَكَمْ اہلکنا، اور کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کی ہیں، قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، ہم وہ احسن کہیں بہتر تھی، اثاثاً ساز و سامان، ورعیا اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کے لحاظ سے، اور ہم تو ان میں سے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہو، فی ضلالتی گمراہی میں، فی ضلالتی گمراہی میں، فلیمدد تو لازم ہے کہ وہ ڈیل دے، لہ الرحمن اس کو رحمان، مدن ڈیل دینا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأو جب وہ سب دیکھ لیں گے، ما یوعدون جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اما العذاب یا عذاب، و اما الساعہ اور یا قیامت، فسیعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا کون ہے وہ جو، شر مکانن شر بدتر، مقامن مقام میں، و اضعف جندہ اور اضعف ہے زیادہ کمزور ہے، جندہ لشکر میں۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا، اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب الہی یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون سے مرتبے والے اور کون سا یا کس کی جماعت یا کس کا جتھا کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اور زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے نَہْتَدَوْا ہدایت پائی، ہدن ہدایت، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر بہتر ہے، عند ربک تیرے رب کے ہاں، ثواباً وہوا ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وہوا اور وہ مردہ بہتر ہے، مردہ انجام کے لحاظ سے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں جو تیرے رب کے ہاں ثواب یعنی کہ تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی یہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر دی جاتی ہیں، اس لیے یہ کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اصل اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب مہلت ختم ہو جائے گی، اللہ کا عذاب انہیں آگے رہے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن اس وقت کا علم کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہاں ازالے اور تدبیر کی کوئی صورت نہیں ہے۔ افرأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا، الذی جس نے، کفر و کفر کیا، بے آیاتنا ہماری آیات کا، وقال اور کہا، لأوتین بلا شبہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالم و ولدا مال اور اولاد۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا، اللہ اپنے نبی سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے
کفر کیا، انکار کیا اور کہا مجھے تو مال اولاد ضرور ہی دی جائے گی۔ اطلع الغیب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے مجھے مال اولاد بعد میں بھی دی جائے گی، یعنی اللہ کیا اطلع الغیب، غیبہ کیا وہ مطلع ہوا ہے غیب پر، ام اتخذ یا اس نے لے رکھا ہے عند الرحمن رحمان کے ہاں عہدن کوئی وعدہ، کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر کلا ہرگز نہیں، سنکتب عن قریب ہم ضرور لکھ لیں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، ونمد اور ہم بڑھا دیں گے لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب، مدہ بڑھانا، کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے، وَنَرِثُهُ اور ہم وارث ہوں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا اور ہم، وَيَأْتِينَا اور وہ آئے گا ہمارے پاس فردا اکیلا ہی، یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے ہم اسے اس کے بعد حاضر، یعنی ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان آیات کی شان نزول میں بتلایا گیا کہ حضرت عمر بن عاص کا والد عاص بن وائل جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا، اس کے ذمہ جب خباب بن ارت کا قرض تھا اور جو کچھ آہن گیری کا کام کرتے تھے حضرت خباب بن ارت نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم ادا نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال اور اولاد سے نوازا جائے گا تو میں وہاں رقم ادا کر دوں گا، یعنی یہاں نہیں دینی، میں تمہیں وہاں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ بالکل نہیں ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی، یا اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی عہد ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ صرف آیات کا مذاق ہے، اور جس مال اور اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں، یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور ہماری بارگاہ میں یہ اکیلا آئے گا، نہ مال ہوگا نہ اولاد نہ کوئی اور جماعت، بلکہ یقیناً وہ عذاب ہوگا جو ان کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا آلِہَةً معبود، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائے لہم ان کے لیے عزا باعث عزت، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون ان قریب وہ انکار کر دیں گے بعبادتہم ان کی عبادت کا، ویکونون اور سب ہو جائیں گے لہم علیہم ان پر ضدہ مد مقابل، لیکن ایسا ہرگز نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ عزہ کا معنی ہے یہ معبود ان کے لیے عزت کا باعث اور دیگر اور مددگار ہوں گے، یعنی یہ معبود ان کے لیے عزت کا باعث اور مددگار ہوں گے، ضدہ کے معنی دشمن، جھٹلانے والے اور ان کے خلاف دوسروں کے مددگار، یعنی معبود ان کے گمان کے برعکس ان کے حمایتی ہونے کی بجائے ان کے دشمن اور ان کو جھٹلانے والے اور ان کے خلاف ہوں گے۔ علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے ارسلنا الشیاطین ہم نے بھیجا شیطانوں کو علی الکافرین کافروں پر، تعزوہم ابھارتے ہیں انہیں، عزا ابھارنا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، یعنی اکسانا، گمراہ کرنا، بہکانا اور معصیت کی طرف، نافرمانی کی طرف لانا۔ فلا تعجل پس نہ جلدی کرے آپ علیہم ان پر،
انما بلا شبہ نعد لہم عدا، ہم شمار کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی طرح شمار کرنا۔ تو آپ ان کے لیے جلدی مت کریں، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں، یعنی جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو عذاب الہی کے وارث بن جائیں گے، حقدار ہوں گے، اور آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوم جس دن نحشر المتقین، ہم اکٹھا کریں گے متقیوں کو الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا، مہمان بنا کر۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وِرْدًا، پیاس سے، اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ وفد وافد کی جمع ہے، جیسے رکب راکب کی جمع، مطلب یہ ہے کہ انہیں اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار کرا کے نہایت عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وردا کے معنی پیاسے، اور اس کے برعکس مجرمین کو بھوکا پیاسا جہنم میں لایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ لا یملکون الشفاعہ، نہیں وہ اختیار رکھیں گے شفاعت کا، الا مگر من اتخذ، جس نے لیا ہے، عند الرحمن، عہدہ، رحمان کے ہاں، عہدہ کوئی وعدہ۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول و قرار لے لیا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن، اور انہوں نے کہا کہ بنائی ہے رحمان نے ولدا، اولاد۔ لقد جئتم، بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو، شیئا، ایک بات کو، ادا، بہت بھاری، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن، پھٹ پڑے، منہ، اس بات سے، وتنشق الارض، اور شق ہو جائے زمین، وتخر الجبال، اور گر پڑے پہاڑ، ہدا، ریزہ ریزہ ہو کر۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے۔ کون سا قول ہے؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ رحمان کی اولاد ہے، یہ والا قول اتنا سخت ہے کہ قریب ہے کہ اس قول سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔ ان دعوا للرحمانی، کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، للرحمانی، رحمان کے لیے، ولدا، اولاد کا، اللہ اکبر، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ اتنا سخت قول ہے کہ اس وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے وما ینبغی للرحمن، حالانکہ نہیں لائق رحمان کے لیے، ان یتخذ ولدا، کہ وہ بنائے کوئی اولاد۔ شان یعنی اللہ تعالیٰ کی، وما ینبغی، شان رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، بس یعنی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اولاد رکھے۔ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہر ایک جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، الا مگر آت الرحمانی، وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس، عبدن، غلام بن کر۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہے، سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، یعنی جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ لقد، بلا شبہ یقیناً، احصاہم، اس نے گیر رکھا ہے انہیں، وعدہم، اور گن رکھا ہے انہیں، عدہ، شمار کر کے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، اور سب کے سب غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، ان سب کو گیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ، اور ہر ایک ان میں سے، آتی ہی، آنے والا ہے اس کے پاس، یوم القیامت، قیامت کے دن، فردا، اکیلا اکیلا۔
یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل، ان قریب وہ کر دے گا، لہم ان کے لیے، لہم الرحمن ان کے لیے رحمان، ودا محبت، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے لوگ محبت کریں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ ہمیں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے اور ہم نے تمام مسلمانوں کو بخش دیا۔ پھر آسمان میں ان کے لیے آسمان والے بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں ان کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث میں جیسا کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اسے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اسے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے بہت محبت کرتا ہے، تو تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ محبت زمین میں ان کے لیے اتار دی جاتی ہے جو قبولیت اور پذیرائی میں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے وَلَقَدْ، فَإِنَّمَا، تو یقیناً یسرناہ، ہم نے آسان کر دیا اسے، بِلِسَانِکَ، آپ کی زبان پر، لِتُبَشِّرَ، تاکہ آپ خوشخبری دیں، بِهِ الْمُتَّقِينَ، اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو، وَتُنذِرَ، اور آپ ڈرائیں، بِهِ، اس کے ساتھ، قوم لُدَّا، جھگڑالو۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا کہ تم اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہم نے ہلاک کی، قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے قومیں، ہل کیا تحسو کیا آپ سوال کریں گے، منہم من احد، ان میں سے کسی ایک کو، او تسمعو، یا آپ سنتے، لہو ان کے لیے، رکسا، کوئی آہٹ۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک بھی آہٹ تو پاتا ہے، یا ان کی آواز کی بنک تیرے کان میں پڑتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ حل تو حسو، محسوس کرنا، احساس کے معنی الادراک بالحس، یعنی جس کے ذریعے سے ادراک کرنا حاصل ہو، تو کیا ان کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ نہ آپ ان کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ ان کے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں، یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں تو انہیں دیکھ یا چھو سکے۔ رکس صورت خفی کو کہتے ہیں، یا ان کی ہلکی سی آواز ہی تجھے کہیں سے سنائی دے دے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔